ہم نے دیکھا اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات بھی ہوئی تھی علامہ صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور بہت سے لوگ یہ خبر دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتنے کے بعد ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے تاکہ انہیں ریزرو سیٹس بھی مل جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن اس طرف اب جا رہی ہوگی یا اس پہ بات ہو رہی ہوگی؟ یقیناً یہ میں نے پوچھا تھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے، رؤف حسن صاحب سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ 3 جماعتوں سے کم ہماری بات ہوئی ہے. کچھ اندرونی اطلاعات تھی کہ اس میں جے آئی بھی شامل ہے. جے آئی کی کچھ لیڈرز نے خود بھی یہ بات کی. یہ بھی میں جانتی ہوں کافی عرصے سے کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہے وہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں جے آئی کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی پہ. ان کو لگتا ہے ایز اپوز ٹو ادر جماعتیں یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو معاہدہ ہوگا یہ اس کے اوپر عمل بھی کرے گی، بلکہ اپنی جماعت کے لوگوں سے زیادہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. بٹ وہ کچھ اوپن نہیں کر رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ ابھی اوپن کرنے کا وقت نہیں ہے کہ میرا پلان جو ہے وہ فوائل ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ایک بات جو میں پہلے ہی کری تھی کہ نواز شریف صاحب کی اسپیچ میں کہ he is one of the most senior politicians we have right now. اب کے جو سیناریو ہے whether you like him or you don't like him، سب سے زیادہ ایکسپیرینس، سب سے زیادہ ٹرسٹڈ. لیکن مجھے پچھلے کچھ عرصے میں جو نواز شریف صاحب کی جو ہائی مورل گراؤنڈ کی ہم بات کرتے تھے وہ بہت بری طریقے سے چیلنج ہوتا ہوا نظر آیا. اگر ہم بات کریں اسپیچ میں کیا ہوگی، پہلی جو انہوں نے آ کے اسپیچ کی تھی آپ کو یاد ہوگا سمینہ، انہوں نے خواتین کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر دیا تھا جلسوں میں آنے والی. آئی تھاٹ وہ بڑا ان بیکمنگ تھا اس نواز شریف سے جو کہ دعوت دے رہا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ حکومت بنائیں، جنہوں نے خود کہا کہ میں چلا گیا تھا ملنے جب گر گئے تھے خان صاحب، وہ کیمپیننگ بند کر دی تھی آپ کو یاد ہوگا 2013 میں آؤٹ آف انٹیگریٹی. انہوں نے تو خیر وہ بھی ذکر کر دیا سڑک بنانے کا، وچ آئی ڈونٹ نو ضرورت تھی کہ نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، خود سے کہا اپنی اسپیچ میں کہ میں نے اس حکومت بنانے کی دعوت دی تھی، اور صحیح کہا کہ میں نے ہائی مورل گراؤنڈ پہ دی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں یہ سیاست نہیں کروں گا. فریہ ایک منٹ، فریہ اختلاف جس بات پہ سب سے زیادہ نکتہ چینی ہوئی وہ ان کا وہ جملہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو پختون لوگ ہیں انہوں نے ایک برائی پیدا کی. اب وہاں تو وہ اگر اس طرف اشارہ تھا تو وہاں سے تو سوئپ کر گئی ہے دوبارہ. ٹوٹل ان ایکسیپٹیبلٹی فار another پارٹی، یہ بڑی عجیب لگا مجھے ایک جمہوری پارٹی. نہیں اس سے ایک صوبائیت والا ایک اینگل آ گیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ جو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا؟ تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ وہ دوبارہ جملہ لیکن آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں اس سے پہلے ایک اور بھی جو چیز تھی نا جس نے ان کا ہائی مورل گراؤنڈ بڑا چیلنج کیا تھا، وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ وہ بیمار ہیں اور وہ پلیٹلیٹس بہت گر گئے ہیں، اور وہ اسپیشل یعنی پرمیشن لے کر 4 ہفتوں کے لیے یا 6 ہفتوں کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ 4 سال نہیں آئے تھے. اور پھر کیا یہ بھی ایک سوال تھا کہ کیا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا کہیں علاج ہوا ہو، اور نہ ہی کبھی کسی عدالت نے انہیں بلا کے پوچھا کہ آپ 6 ہفتے کے لیے گئے تھے. نہیں، وہ تو خواجہ آصف صاحب نے وضاحت کر دی تھی کہ ہماری بات ہوئی تھی. وہ تو خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ ہماری بات ہوئی تھی اور ہم نے پھر وہ سارا بنا کے بھیجا. سر وہ تو جو مرضی وہ بتا دیں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے لوگوں کی نظر میں یہ سوچنے پہ انہیں مجبور کیا کہ یہ ایک لیڈر جو ہمارے سامنے ہے کیا یہ اپنی بات پہ اگر اخلاقیت ہوتی، مورل ویلیو ہوتی، یہ جو سب بات کر رہے ہیں، تو ڈو یو تھنک یہ رزلٹ اتنا لیٹ ہوتا؟ کیا یار ہم لوگ کیوں بیوقوف بنتے ہیں سب ایک ہی وقت میں؟ یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا. خبر تو آ رہی ہے، ایک طرف 2.5 لاکھ ووٹر کی آ گیا، ایک طرف 24 گھنٹے لاہور کے حلقے کے نہیں آتا، اور آتا ہے تو اچانک جو جیت رہا ہوتا ہے وعدے جو تمام میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے اس کے برعکس رزلٹ آتا ہے. یہ اچانک نہیں ہوتا، اتفاقاً نہیں ہوتا. سر ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی آ رہا ہے، جو قریبی ذرائع وہاں سے پی ایم ایل این کے بتا رہے ہیں. یہ وکٹری سپیچ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ 100 سیٹیں آرام سے پی ایم ایل این کو مل جائیں گی. سپیچ بھی اسی لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ ادھر رزلٹ تیار ہو رہا ہے. یہ کوشچنبل باتیں ہیں کہ کلیم کیسے کیا جائے. تیار ہو رہا بٹی صاحب، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں مجھے تو اتنا پتا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں میکسیمم 2000 بیلٹ پیپر ہوتے ہیں، اسے کاؤنٹ کرنے میں 24 گھنٹے نہیں لگتے، میکسیمم 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کھانا پینا کر کے بھی. اس کے بعد ایٹ اے ٹائم ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک ہی وقت پولنگ ختم ہوئی، یہاں چند میں ہوئی، تو اس کے بعد اکاؤنٹ میں آلموسٹ ٹائم 3-4 گھنٹے سے زیادہ لگ ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے. جتنا بھی لگ جائے. سر یہ تو کوئی بھی آپ کی بات صحیح ہے، اس پہ تو کوئی کوشچن بھی نہیں ابھی من کر رہا کہ یہ کاؤنٹنگ میں ٹائم لگا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ کاؤنٹنگ میں ٹائم لگا. الیکشن کمیشن نے جب خود یہ ٹائم دے دیا تھا کہ صبح 10 بجے تک ہم رزلٹ دے دیں گے،
تو کم از کم انہیں آج 10 بجے تک تو دے 10 دینا بجے چاہیے. تک بھی ڈیلے کیوں کیا؟ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پریزیڈنٹ ڈی آر او ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہاں جی 5 لوگوں نے دے دیا، 4 لوگوں نے نہیں دیا. کیا وجہ یار؟ واٹ از دس؟ جبکہ جو لوگ کانٹیسٹ کریں وہ رزلٹ لے کے پھریں کہ ہمارا رزلٹ آ گیا ہے پلیز لے لیں. اور اس وقت باہر نکلتا ہے جب اس کے پاس آ جائے تو اس کے بعد آپ کو آر او کے دفتر تک جانے میں کیا 22 گھنٹے لگتے ہیں؟ انبلیویبل ہے. اپیئر ہوتے ہیں لوگوں کے فون ٹیکسٹ میں اور کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن فریقہ اس میں سوال ایک اور ہے. دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا آرو، بٹی صاحب یہاں یہ بھی ہوا ہے جیسے بلاول بھٹو زرداری کا جو یہاں 127 تھا NA-127 رات آرو نے 11:30 بجے وہ سیم رزلٹ جو آج اناؤنس ہوا ہے دوپہر کو جا کے وہ رات 11:30 بجے آرو نے جمع کروا دیا تھا. پھر الیکشن کمیشن اس کو 12-14 گھنٹے تک اناؤنس کرنے کے لیے کیوں روکے رکھا؟ یہ بھی تو سوال ہے. یہی اہم سوال ہے. یہی question میرے بھائی اگر ایک رزلٹ کل 10-11 بجے تیار تھا ہاں جی تو آپ نے اگلے دن تک کیوں لگے؟ اور اس میں اسی طرح ہوا ہے کہ جو لا تعداد چینج ہوئی ہے، از لائک وہ ریحانہ ڈار، پرویز الہی صاحب کی مسز، سلمان اکرم راجہ اور میجر طاہر، اور اسی طرح تقریباً 40 کے قریب نام ہیں. 3 حلقے اسلام آباد کے راجہ بشارت صاحب کا حلقہ وہ بھی کافی شور کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی اسی طرح آج کی شعیب شہید نے کہا کہ میں جیت چکا ہوں. مجھے انہوں نے وہ کہا لیڈ سے بتائے تھے، کال کہتے ہیں. اب اس وقت سیالکوٹ میں بھی عوام سڑک پر نکل آئی ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط رزلٹ ہے. اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ PMLN ماڈل ٹاؤن کے مناظر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیار ہو رہے ہیں جی سپیچ کرنے کے لیے لیڈران PMLN کے، اور یہاں پہ کچھ کارکن بھی ان کے موجود ہیں سامنے. صاحب ڈو یو تھنک یہ الیکشن میں شکست تسلیم کریں گے جو مناظر دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر شاہد صاحب؟ تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا نا کہ یہ تو سب نے کر دی وکٹری سپیچ، یہ تو سب کے سب، یہ تو پھر یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر کہاں گیا؟ مطلب سب ہی جیت گئے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کدھر ہے؟ وہ تو انہوں نے تو منع کیا تھا رات کو. مطلب دیکھیں نا ان کا آفیشیل اعلان بعد میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ اعلان پہلے ہو جاتا ہے، تو بعد میں وہ کیسے ہوگا؟ مطلب وہ الیکشن کا تو رزلٹ آیا نہیں ابھی تک. میں نے آپ سے کہا نا رات کو 2 بجے الیکشن ایکٹ ٹوٹ گیا تھا اور پھر صبح 10 بجے اس کی اہمیت ختم ہو گئی تھی قانونی طور پہ. اب جو باقی آ رہے ہیں ریزلٹس اس کے اوپر ہو سکتا ہے یہ جو ڈیلے ہے اس کے اوپر بھی لوگ کورٹ میں جا ویسے سکتے ایک اور ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈیلے ہو رہی. ٹھیک، بھٹی صاحب اور عمران صاحب آپ دونوں بھی اس پہ بتائیے گا. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جب پارٹیز جیت رہی ہوتی ہے نا، باہر کارکن سڑکوں پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. میں نے PMLN کا ایک ایسا کارکن یا ایسا کوئی باہر وہ نہیں دیکھا کہ جہاں پر وہ کوئی خوش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. اور پھر اچانک آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ان کے لیڈرز جو ہیں وہ آ کے وکٹری سپیچ دینے والے ہیں یا کچھ اس طرح. سبینہ جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ جیتا، کوئی بھی ایک بات یاد رکھنا، یا جیت رہا ہوتا ہے اس کا دفتر کبھی بند ہی نہیں ہوتا. میں یہی چیز تو آپ کو کہہ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں نا چاند چڑھ دے دنیا ویکھ دی ہے، کیڑا چاند چڑھیا ایک بندہ بتا دے فریحہ، جب بھی آپ سارے الیکشن دیکھ رہے ہیں جو کینڈیڈیٹ ہار رہا ہوتا ہے وہ فٹافٹ دریاں شٹر بند کرتا ہے اور شٹر بند کرتا ہے، اور ادروائز دوسرا جگہ جشن ہو رہا ہوتا ہے. چاہے وہ کونسلر کا مجھے کل PMLN کا ایک بندہ بھی باہر، میں جب رات کو گئی ہوں گھر بھی، کوئی مجھے ایک کارکن نہیں کوئی نظر آیا باہر کوئی جشن منا رہا. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ رات میں 2:30-3 بجے آئی ہیں، اس سے پہلے تو سب منزل سے غائب تھے. ابھی ہائی چینل پہ گئی ہیں. کوئی ایک بندہ تھا. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی جو آواز تھی وہ اس طرح سے فورسفل پاورفل اچھا اب ایک اور بات ہے بھٹی صاحب،